الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری کی پہلی جلد کے اندر ایک عنوان قائم کرتے ہیں کتاب الانبیاء، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے اس کی روایتیں لے کر کے آئے. اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس کے راوی ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک بندے اور اس کی ماں، ایک نیک بندے اور اس کی ماں کا قصہ صحابہ کو سنایا. وہی میں آپ حضرات کو سنا کی بات کرتا ہوں. تمہیدی طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بچے ایسے پیدا کیے جنہوں نے ماں کی گود میں، یعنی دودھ پیتے بچے، انہوں نے بولنا شروع کیا اور بول کر کے بتایا. یہ اللہ کے نبی نے تمہید کے طور پر بیان فرمایا. 3 بچے ایسے ہوئے. انہی تینوں میں سے ایک بچے کا قصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. لیکن میں نے جو شروع میں کہا کہ ایک اللہ کے بندے اور اس کی ماں، اصل قصہ ان کا ہے. ان دونوں کے ساتھ اس بچے کا قصہ ہے جو دودھ پیتا تھا اور اس نے بولا. قصہ کیا ہے؟ حضرت جریج، یہ بڑے نیک آدمی گزرے، بڑے نیک آدمی. ان کی نیکی، ان کی عبادت، ان کا تقوی بہت مشہور تھا، بہت مشہور تھا. کتنے عبادت گزار تھے. کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں ہے پارہ 17 میں صوامع، یہ صومع کی جمع ہے. صومع ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی زمین کی بلندی سے کچھ اوپر اٹھا کر گنبد کی طرح بنا دے، اس کو صومع کہا جاتا ہے. عیسائیوں کا، یہودیوں کا عبادت خانہ. ویسے تو اس پارہ 17 میں ہر ایک کے الگ الگ نام ہے، لیکن اس یہ لفظ جو صوامع ہے اس کی تفسیر الگ الگ آتی ہے، اس لیے میں نے دونوں لفظ کہتی ہے. عیسائیوں کا، یہودیوں کا جو عبادت خانہ ہے اس کو قرآن کہتا ہے صوامع. یہ جریج نے اپنے لیے ایک صومعہ بنایا تھا، سمجھے، گنبد نما چیز، اور گھروں سے ہٹ کر کے جنگل کی طرف بنایا. یہ جریج وہاں عبادت کرتا ہے. اس قصے کے سننے سے پہلے میرا ایک جملہ سنیں. 2 چیزیں، ایک ہے اللہ کی عبادت، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، تسبیح پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ عبادت ہے. اور ایک ہے علم. جس بندے کے اندر علم اور عبادت دونوں جمع ہو جائے، کیا ہی کہتے ہو، بہت اچھا. لیکن اگر کسی بندے کے اندر عبادت تو بہت ہو، علم اس کے پاس نہ ہو، تو اس کے گمراہ ہونے کے لیے چند سیکنڈوں میں گمراہ ہو جاتا، اسلام چھوڑ بیٹھتا. صرف عبادت ہے، علم نہیں ہے. اس کا ایک واقعہ سن لیں. بنی اسرائیلی میں ایک بڑا عبادت گزار تھا، عبادت کر رہا تھا تو اس کے قریب سے چوہا گزرا. اب اس کی عبادت میں خلل ڈالا تو چوہے کو مار دیا. اب افسوس بھی ہوا کہ اللہ کی مخلوق کو مار دیا، تو اب اس کو اٹھا کے اپنے آستین میں ڈال دیا اور اسی طرح عبادت کرتا. تو عبادت ہوگی اس کی. یہ ہے مثال. عبادت ہے، علم نہیں ہے، تو وہ آدمی راستے سے پٹڑی سے ہٹ جاتا ہے.
اس کا گمراہ ہونا بہت جلد ہے۔ یہ میرے دو جملے یاد رہے۔ اب سنیں قصہ۔ یہ حضرت جریج یہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے ہیں، کافی دن ہو گئے تھے، گھر نہیں گئے تھے۔ ان کی ماں تھی، ان کو بچے کی یاد آئی، بچہ ملنے نہیں آیا، چلو میں ہی ملنے چلی جاتی ہوں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ اب یہ سوار تھوڑی اونچی جگہ پر تھا، ماں جو ہے نیچے کھڑی تھی، تپتی دھوپ کا وقت تھا، جب ہم دھوپ میں دیکھتے ہیں تو ایسے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھتے ہیں، عجیب اللہ کی شان ہے۔ نبی علیہ السلام جب یہ قصہ بیان کر رہے ہیں تو آپ نے بھی ایسے ہاتھ رکھ کے کر کے دکھایا، کیسی بات ہوگی؟ اللہ کے نبی نے بھی ایسے کر کے دکھایا، ایسے ہاتھ رکھ کر اس کی ماں نے جریج کو آواز دی۔ تو جریج جو ہے وہ عبادت میں مصروف۔ اب جب اس نے ماں کی آواز سنی تو ایک لمحے کے لیے سوچا، ادھر میری ماں بلا رہی ہے، ادھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ماں کے پاس جاؤں یا اللہ کی عبادت چھوڑ دوں، کیا کروں؟ دوسرے لمحے میں اس نے فیصلہ کیا کہ عبادت اللہ کی کر رہا ہوں، بس اسی کو کرتا رہا ہوں، ماں کو چھوڑ دوں۔ ماں آواز دیتی دیتی چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا، پھر یہی ماجرا ہوا، پھر چلی گئی۔ تیسرا دن ہوا، پھر یہی ماجرا ہوا۔ ادھر جریج عبادت کر رہے اور ماں پکار رہی، جائے نہیں رہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، جب محبت کرتی ہے تو کبھی اس کی کھوپڑی چھاٹ بھی ہو جاتی ہے، تو یہی جریج کی ماں نے کیا، اس کی کھوپڑی چھاٹ ہو گئی۔ اس نے وہیں سے کھڑے کھڑے بدعا دی۔ آدمی جھلا جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے، زبان سے نکل جاتا ہے، بس جریج کی ماں کی زبان سے بھی نکلا۔ کیا نکلا؟ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ یہ کسی بدکار عورت کو دیکھ نہ لے۔ اس الفاظ کو سمجھیے، ماں یہ بھی تو کہہ سکتی تھی تو زنا کر لے، نہیں سمجھ آ رہی، تو زنا میں مبتلا ہو جائے، تو عورت کے فتنے میں پڑ جائے، یہ بھی کہہ سکتی تھی، لیکن اس خاتون نے جملہ بڑا عجیب کہا، اس نے کہا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ کسی بدکارن کو زنا کرنے والی کو دیکھ لے۔ جملہ بڑا عجیب ہے۔ اس سے میں کہہ سکتی تھی جریج کی ماں، کیا تو زنا کرے، کسی بدکارن کی فتنے میں پڑ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، اور تو کسی ٹائر کے نیچے آ جائے، اوپر سے گر جائے، ہماری مائیں کہتی نہیں کہتی غصے میں، لیکن اس خاتون نے جملہ بڑا عجیب کہا، اس نے کہا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ کسی بدکارن کو دیکھ نہ دے۔ بات آئی گئی، بات آئی گئی ہو۔ حضرت جریج جو تھے یہ عبادت میں بڑے مشہور تھے، ان کی نیکی بڑی تھی، لوگوں کی اچھا مرتبہ تھا، نیک آدمی سمجھتے، نیک آدمی سمجھتے، عبادت تھی۔ انہی کے علاقے میں ایک بدکارن عورت رہتی، بڑی خوبصورت تھی، اس کو اپنے حسن کے اوپر ناز تھا کہ میں بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ہوں، اور اس نے اس حسن کا خوب ناجائز فائدہ اٹھایا، جدھر جاتی منہ کالا کر دیتی، ایسے کما لیتی۔ اب جب اس بدکارن نے سنا کہ ہمارے علاقے میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، ہر ایک کی زبان پہ اس کا نام ہے، ہر ایک کی زبان پہ اس کا نام ہے، ہر ایک کی زبان پہ اس کا نام ہے، اب دل کے اندر اس کو حسد پیدا ہو، جلنے لگی۔ ہم بھی تو اپنوں کو نہ دیکھ سکتے کہ اوپر جا رہا ہے، آگے کھینچو اور نیچے کرو، چاہے وہ کسی بھی چیز میں اوپر جا رہا ہے، نیکی میں جائے، پیسے میں جائے، شہرت میں جائے، کسی بھی چیز میں جائے، ہمیں سب سے پہلے کہتے چل بیٹا نیچے آئے، چل بیٹا نیچے آ جا، سیدھا اس کو نیچے لے آتے۔ پر یہی اس خاتون کا معاملہ تھا، اس نے کہا جریج کی اتنی شہرت ہے، ہر ایک کی زبان پر اس کا اتنا نام
میں؟ کہا میں اس کو ذلیل کر کے چھوڑوں گی۔ اب یہ ان کی عبادت گاہ پر چلی گئی۔ وہاں جا کر کے حضرت جریج کو اس نے گناہ کی دعوت دی۔ حضرت جریج کو گناہ کی دعوت دی۔ وہ جریج جس نے ماں کی نہیں سنی، اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھی، ایک بدکارن حضرت جریج کو راستے سے ہٹا سکتی تھی؟ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ ایک ماں کی پکار حضرت جریج کو عبادت سے نہ نکال سکی، اس بدکارن کا بدکاری کے لیے دعوت دینا یہ بھی حضرت جریج کو عبادت سے نہ نکال سکا۔ اللہ کی مدد ایسے آتی ہے۔ اب اس کو بھی غصہ آیا، اس نے جریج سے کہا کہ دیکھ میں بھی تیرے نام کو کیسا نیچے کر کے دکھاتی ہوں، تجھے سب سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کی شان یہ ہے، حضرت جریج کی عبادت گاہ جہاں تھی برابر میں ایک چرواہا رہتا تھا، بکریاں چراتے تھے چرواہا رہتا تھا۔ اس خاتون نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا اور منہ کالا کرنے کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے، یہ بچہ جریج کا ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا جریج جس کی ہم اتنی تعریفیں کرتے ہیں، ہم اس کی تعریفیں کرتے سکتے نہیں ہیں، اس نے یہ بدکاری کی اور یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ بدکاری کی اور اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ اب سارے مل کر کے اس کی عبادت گاہ کے پاس گئے اور جا کر کے اس کی عبادت گاہ کو توڑنا شروع کیا۔ جریج اس وقت کی نماز پڑھ رہے، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور باہر آ کے پوچھا بھائی کیوں اس کو توڑتے ہو؟ وہ تو جواب دینا دور کی بات، جریج کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، وہ پیٹا۔ کیوں مارتے ہو یہ تو بتاؤ، وجہ کیا ہے مجھے مارنے کی؟ کہا تو بدکاری کرتا ہے اور ہمارے درمیان ایسے تو مشہور ہے کہ اتنا نیک ہو گیا ہے۔ کہا میں نے کس سے بدکاری کی؟ کہا یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ جریج کا ہے۔ اچھا، قصہ مختصر، حضرت جریج نے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت اللہ سے دعا کی، کہا پروردگار تیرے حضور حاضر ہو تیرے بندہ، اب اگلا راستہ تیرے ہاتھ ہے۔ ایک کتاب میں اس قصے پر ایک عجیب بات لکھی، دعا کر کے کہا بچہ لے کے آؤ۔ حضرت جریج کو بچہ دیا، آپ مسکرائے، اتنے زخم کھانے کے بعد بھی حضرت جریج اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بچہ لے کے اس کے پیٹ کے اندر انگلیاں مارتے تاکہ وہ بچہ ہنسے، پتہ نہیں ہوتا، حضرت جریج نے اس کی پیٹ میں انگلیاں ماری اور انگلیاں مار کر کے اس بچے سے پوچھا، کہا بچہ بول تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا فلاں چرواہے کا بیٹا۔ اب لوگوں نے سر پکڑ لیا، یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو حضرت جریج کی عبادت گاہ بھی توڑ دی، اس کو مارا پیٹا لہو لہان بھی کر دیا، اور عجیب کام یہ ہے کہ دودھ پیتا بچہ اس کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے کہ میں تو اس کا بچہ ہو ہی نہیں، میں تو چرواہے کا بیٹا ہوں۔ یہاں تک کا قصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الانبیاء کے اندر نقل کیا ہے۔ بس یہی قصہ سنانا تھا، یہ قصہ مکمل ہو گیا، اس پر 1-2 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس قصے سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ اس قصے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے یہ ہم نے سوچنا ہے۔ پہلی بات سمجھیے، حضرت جریج کے پاس عبادت تھی، علم نہیں تھا، علم نہیں تھا، اس لیے نماز میں فیصلہ کیا کیا کہ اللہ کے ساتھ لگے رہو، ماں تمہارے چلی جائے،
ماں کی اوقات کم کر دی، ماں کی اوقات کیا کر دی؟ کم کر دی۔ ماں باپ کی اوقات کم نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہے۔ تو کہاں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، انسان اگر نفل پڑھ رہا ہے، نفل نماز، نفل اصل یہ نفل ہے، لیکن ہماری زبان میں نفل زیادہ، میری زبان سے نکلتا ہے، اور ماں باپ اس کو آواز دے، وہ نماز توڑ کے جا کے ان کی بات پوری کرے، کتنا بڑا مقام ہے بابا، اتنا بڑا مقام ہے بابا۔ نفل نماز پڑھ رہا ہو، ماں باپ آواز دے، یہ نماز توڑے اور جائے۔ ہاں اگر فرض پڑھ رہا ہے تو جلدی جلدی اس کو نمٹا کر پھر جا کے جواب دے۔ آج مسئلہ تو سمجھ آ گیا ہوگا، میں دوبارہ بتاتا ہوں، ایسا نہ ہو مجھ سے آدھی بات سنی بات دیکھو مولوی کے کندھے بندوق رکھ کے فائر کرنا شروع کر دو۔ نفل نماز کے بارے میں فقہا نے لکھا کہ ماں باپ آواز دے تو توڑ کر جائے، اور فرض نماز ہے اس کو جلدی سے پورا کر کے پھر ماں باپ کی سنائے۔ لیکن ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ حضرت جریج کو یہ پتہ نہیں تھا، اس لیے فیصلہ نہیں کر سکتی، عبادت تھی لیکن مقام نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے ماں کے مرتبے کو انہوں نے کیا کر دیا؟ نیچے۔ اللہ، اب دوسری بات سنیے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پھر چھوٹی سی بات پر بھی پکڑ لیتے۔ ہم تو پکڑنا اس کو کہتے ہیں نا، کوئی میرا سر پھاڑ دے، میری ٹانگ توڑ کے لنگڑا کر دے، ہاتھ توڑ کے لولا بنا دے، اللہ آسمان سے پتھر، ہم اس کو کہتے ہیں نا اللہ کی پکڑ کے بہت سارے طریقے، ایسے ایسے طریقوں سے پکڑتا ہے، خدا کی قسم ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن میں اس کی مثال دیتا ہوں، پارہ 17 حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ فلاں قوم کو آپ نے دعوت دینی ہے، اس سے مختصر بڑی لمبی بڑی بات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنا کام کرتے رہے، ایک وقت تک قوم نہیں مانی تو اللہ سے کہا اللہ یہ قوم مانتی نہیں، کیا کروں؟ اب دو باتیں ہوتی ہیں نبی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہیں اس کو اس کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے۔ اب اللہ نے کہا تھا کہ یونس اس قوم پہ عذاب آئے گا، لیکن وقت نہیں بتایا، تو مطلب حضرت یونس کو اطلاع دینی تھی کہ عذاب آئے گا، لیکن جب عذاب والی جگہ ہو تو وہاں سے نبی کو نکلنا بھی ہوتا ہے، وہ وقت نہیں بتایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی، نکل پڑے، تو اللہ کی مخالفت ہوئی نا، جب اللہ نے کہا نہیں تو کیوں گئے یہاں سے؟ ہم نے تو اطلاع دی تھی کہ اس قوم پہ عذاب آئے گا، آپ کو کب یہاں سے جانا ہے یہ ہم نے آپ کو نہیں بتایا، اس وقت تک یہیں رہو۔ جلد بازی میں چل پڑے، چلے گئے، اللہ نے پکڑ لیا، کہاں پھنسایا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ کہاں پھنسایا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ میں حیران ہوتا ہوں، جلالین کے حاشیے پر ساوی کے حوالے سے قصہ لکھا ہے، یہی حضرت یونس، ان کے زمانے میں ایک نبی تھے حضرت الیاس۔ حضرت الیاس ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اس قوم نے حضرت الیاس کی مانی نہیں، بلکہ ان کو مارنے کے لیے تل پڑی۔ حضرت الیاس نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی اور وہاں سے نکل کر حضرت یونس کی ماں کے پاس پناہ لی۔ 6 مہینے رہے ان کے پاس، 6 مہینے۔ اس وقت حضرت یونس چھوٹے سے تھے، 6 مہینے حضرت الیاس نے وہاں گزارے۔ حضرت یونس کی ماں نے حضرت الیاس کی خدمت کی 6 مہینے۔ ایک دن حضرت الیاس کے دماغ میں بات آئی، یہ خاتون میری خدمت کرتی ہے، پریشان ہو گئی ہوگی، میں چلتا ہوں یہاں۔ بغیر بتائے چلے گئے پہاڑوں کی طرف، وہاں رہنے لگے۔ ادھر حضرت یونس کا 55 میں انتقال ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ اللہ ہے، کیسا اللہ ہے۔ اب ان کی ماں پریشان ہوئی کہ میرا اتنا پیارا بچہ 55 میں چلا گیا۔ ان کو یاد آیا کہ ایک بزرگ نبی میرے گھر بیٹھے، میں ان کو ڈھونڈتی ہوں، ان سے دعا کرواتی ہوں کہ اللہ میری مدد کرے۔ اب یہ بچے کو لے کر کے حضرت الیاس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ یہ جلالین کے حاشیے میں قصہ لکھا ہوا ہے تفسیر ساوی کے حوالے سے۔ پہاڑوں میں پا لیا، حضرت الیاس کے سامنے عرض کی، یہ بچہ اللہ نے مجھ سے لے لیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، کچھ کریں۔ اللہ کی شان ہے۔ حضرت الیاس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دعا کی، اس دعا کی برکت سے حضرت یونس کو زندگی مل گئی، زندہ ہوئے۔ اب پہلی مرتبہ 55 میں
میں انتقال ہوا اللہ نے حضرت الیاس کی دعا سے زندہ کر دیا. دوسری مرتبہ مچھلی کے پیٹ میں پھنسا دیا. اب کیا کرے, کدھر جائے؟ پیٹ کا اندھیرا, پانی کے سمندر کا اندھیرا, اب اندھیرے 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 اندھیرے, کیا کرے کیا کرے؟ اللہ کے بندے اللہ کی بندے ہوتے, اللہ کا نام یاد آیا, اللہ کا نام لیا, اللہ نے جو ہے جان چھڑایا. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے بندوں پر کچھ آزمائش کا سلسلہ لاتے, لیکن طریقہ الگ ہوتا ہے. سب کا طریقہ ایک جیسا نہیں, ہر ایک کا طریقہ الگ الگ رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ادھر حضرت جریج جو تھے ان کے پاس علم نہیں تھا, عبادت بہت تھی. اس پر میں ایک جملہ کہتا جاؤں, ناراض مت ہونا. آج ہمارے اندر بھی تھوڑی سی عبادت بڑھ جاتی ہے نا, بس دوسرے کافر بن جاتے ہیں ہمارے لیے. علم نہیں ہمارے پاس کہ عبادت کرنے کے بعد دوسرے پر انگلی اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے. میں ہوں, اگر تھوڑی نماز پڑھنے لگ گیا, قرآن پڑھنے لگ گیا, ذکر کرنے لگ گیا, دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے لگ گیا, میری عبادت گئی. اس پر ایک جملہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا, وہ بھی آپ کو سنا دوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر بڑی شفقت کا معاملہ آتا, بہت رحم کا معاملہ آتا. پتہ کیا کہتے ہیں, ارے یار میرا دل دکھتا ہے نماز نہ پڑھنے والوں کو. بتا رہے ہیں بڑا نمازی, دل نہیں دکھتا, یہ بول کے میں نمازی ہوں, کس پہ احسان کر رہا ہے نماز. رمضان میں ہماری آواز کیا لگتی ہے, ارے یار مجھے بڑا ترس آتا ہے, یہ روزے نہیں رکھتے, میرا دل کرتا گلا گھونٹ دے, ان کا اپنا گھونٹ دے, ان کا نہ گھونٹ. تو کون ہوتا ہے؟ لوگوں تو محاسبہ کرنے والا. مطلب عبادت ہے, علم نہیں ہے. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ عبادت اور علم دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو انسان بن جاتا ہے. اگر صرف عبادت ہے, علم نہیں ہے, شیطان 2 منٹ میں گمراہ کر دیتا ہے. آج ایک بات, ہمارا بڑا المیہ ہے, ناراض مت ہونا اگر کسی پہ میری بات فٹ ہو جائے کہ میرے اوپر ہٹ کر رہا. میں ہٹ نہیں کر رہا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کی اللہ اصلاح فرما دے, اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. ہمارا بڑا المیہ ہے, ہم اپنی کھوپڑی سے دین بنا لیتے ہیں, اپنی کھوپڑی سے, اور اس کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں. اچھا پھر یہاں تک بھی کافی نہیں ہے, بس میرے دل میں آ گیا نا یہ دوسرے بھی اس پر عمل کرنے والے ہو جائے, تو بھائی تجھے نبی کس نے بنا کے بھیجا؟ تجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے, تیرا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ تیرے دماغ میں آئی ہوئی بات یہ دین کے مطابق ہے کہ نہیں, پہلے پوچھ تو صحیح. نہیں, بس میرے دل میں آ گئی نا, میں داڑھی والا ہوں, میں بزرگ ہوں, میں نمازی ہوں, میں ایسا, بس سب عمل کرو. کیوں عمل کرو؟ تیرے باپ کے نوکر لگے تو سارے. پہلے تو یہ دیکھ کہ یہ دین بھی ہے کہ نہیں ہے جس کو تو دین سمجھ رہا ہے. اپنی کھوپڑی سے سارے فیصلے کرنے لگے ہم لوگ. آج ہماری زبان کے اوپر دین بڑا ہلکا ہو گیا, جس کے منہ میں جو آتا ہے پک دیتا ہے. یہ ایسا ہے, اگر تیرے باپ نے بنایا, کس نے بنایا ہے؟ ہر چیز کو دین بنانے لگ گیا, ہر چیز کے بارے میں سوچنے لگے, بس میری کھوپڑی میں آ گیا نا. اچھا اب عمل ہوتا نظر نہیں آئے گا نا تو فتنہ شروع کرے گا. اس کے کام میں بول, ابے دیکھو یار یہ یہاں مسجد میں ایسا ہو رہا ہے, یہ روڈ پہ ایسا ہو رہا ہے, یہ مولوی ایسا کر رہا ہے, یہ داڑھی والا ایسا کر رہا ہے, فلاں ہے. اب فتنے شروع کرے گا, جس کو کہتے ہیں تلی لگا, کیونکہ میری سوچ پہ عمل نہیں ہو رہا. اب جب میری سوچ پہ عمل نہیں ہو رہا تو لوگوں میں فساد شروع کر دیتا. خدا کے واسطے دین کا حلیہ مت بگاڑا. ہم جتنا عمل کر رہے ہیں پہلے تو یہ سوچیں کہ یہ دین ہے بھی کہ نہیں ہے. ہم نے جس کو دین بنا لیا ہے وہ دین ہے بھی کہ نہیں, کہ غلط تو نہیں کر رہے. ایک بندہ میرے پاس آیا, اس کے پاؤں میں چوٹ لگی تھی, اس نے پلاسٹک کی تھیلی چڑھائی, اس پہ مسا کر کے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. میرے سے پوچھا کہ اس طرح نماز ہو جائے گی؟ میں نے کہا نہیں ہوگی. مجھ سے ناراض ہو. کیوں؟ میں نے اس کی سوچ کے مطابق جواب نہیں دیا نا. تو تجھے کسی نے کہا تھا کہ تو خود اتنا بڑا نبی بن جائے یا مفتی بن جائے اور اپنی کھوپڑی سے دین پہ عمل کرنے والا بن جائے.
اب ناراض بھی ہو رہا ہے کہ میرا کیا ہوا کام مولوی صاحب نے جو 1 منٹ کے اندر غلط کہہ دیا. بھائی یہ غلط ہے, یہ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے. ہم اپنے گھر کے اندر بھی ایسے تلی بازیاں کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی کرتے ہیں, اور عام جہاں جگہ ہوتی جہاں ملنا ملانا رہنا ہوتا ہے وہاں بھی کرتے ہیں. اس لیے دین کو مت چھیڑو ہی مت دین کو. ہمارا کام نہیں ہے, جس کا کام ہے وہ کرے گا, ہم اپنا کام کریں. اس بارے میں یہ جملہ یا شیخ اپنی اپنی دے, کسی کو مت چھیڑو. اس لیے میرا جملہ یاد رکھنا, عبادت کے ساتھ اگر علم ہے تو یہ عبادت نور علی نور, لیکن اگر عبادت کے ساتھ جہالت بھری ہوئی ہے, جیسے ہمارے بڑی عمر والے جانتے ہیں, ہماری مسجد میں جب پہلے اعتکاف میں بیٹھتے لوگ ایسے تولیہ رکھ کے بیٹھتے تھے, میں کسی کو نہ دوں. یہ دین نہیں ہے, جہالت ہے. یہ میں نے ایک مثال دی, اتفاقی میرے ذہن میں آگے دیکھ کر میری بات سمجھ آتی. اب وہ اعتکاف والا کیا کرتا تھا, تولیہ رومال اپنے سر پہ رکھتا, میں کسی کو نہیں دیکھوں. اعتکاف کے مقصد تھوڑی ہے. ایک اور مثال سن لیں, ہمارے یہاں گھر میں جو بیچاری عدت والی خاتون ہوتی ہے, یہ سوراخ بند کرو, یہ کھڑکی بند کرو, یہ آسمان نہ دیکھے. کیوں؟ عدت میں بیٹھنے کا مطلب ہے اس کا آسمان دیکھنا مت ہو. مولوی صاحب اس کا ایک بیٹا باہر امریکہ میں فون پہ بات کر سکتا ہے. میں نے کہا اس کا عدت سے کیا تعلق ہے؟ پتہ نہیں عدت کو کیا سمجھ لیا ہمارے یہاں. یہ سب کس نے, یہ دین میں نہیں ہے, کس نے بنایا؟ کھوپڑی. یہ دین کس نے بنایا؟ کھوپڑی نے بنایا, اور ہم بڑے خوش ہیں یہ دین ہے. تو بھائی دین نہیں ہے. آج تک اگر جہالت پہ عمل کیا ہے, اب پتہ چل رہا ہے تو شکر ادا کرو, اللہ صحیح راستہ ہم کو پتہ چل گیا, صحیح راستہ ہم کو پتہ چل گیا. اگر عبادت کے ساتھ علم انسان کو مل جائے تو اس کی عبادت بہت آگے چلی جائے. لیکن اگر صرف عبادت ہے تو بس اپنی زبان کو بند رکھیں, پھر نہ چھیڑیں. جو عبادت جیسے کر رہے ہیں اس کو کرنے دو. اگر کسی میں غلطی دیکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات مجھے پتا ہے, میں اس کو بتا دوں, تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا, یار آپ یہ کر رہے ہو, یہ کسی سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ مجھے بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے. ہمارا کام کیا ہے؟ چند دن پہلے مجھے عصر کی نماز کے بعد ایک جوان نے فون کیا, کہتا مولوی صاحب, میں نے کہا جی فرماؤ. کہتے ایک آدمی جو ہے وہ مسجد میں آیا, اس نے سگریٹ پی تھی, سگریٹ بجھا کے پھینک دی اور اس نے نماز پڑھ لی. میں نے کہا ہو گئی. میں نے کیا کہا؟ ہو گئی. اب وہ مفتی بن چکا تھا نا, اس کے مطلب کا جواب نہیں تھا. اب اگلی بات سنی, اس نے کلی بھی نہیں کی تھی. میں نے کہا ہو گئی. میں نے کیا کہا؟ ہو گئی. اب اس کا بس نہیں چل رہا, میں اس کے سامنے ہوتا تو میرا تو گلا دبا دیتا ہوں. اب ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں. میں نے کہا بھائی نماز ہو گئی, آپ کون ہوتے ہو اس کی نماز نہ کر, اس کی نماز نہیں ہوئی ہے فتویٰ دینے والے کون ہوتے آپ؟ سگریٹ پی کر کے وضو نہیں ٹوٹتا, پان کھا کر کے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن میری کھوپڑی کا دین کیا کہتا ہے وضو ٹوٹ گیا. تیرے باپ نے شیشے کا بنایا, ٹوٹ گیا. کیسے ٹوٹ گیا؟ کیسے ٹوٹ گیا بھائی؟ پان کھاؤ, سگریٹ, بیڑی, گٹکا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کہاں لکھا بھائی؟ یہ تیری کھوپڑی میں لکھا ہے, شریعت میں نہیں لکھا. یہ سب ہم نے اس سے اپنے, ہاں وضو کی حالت میں گالی دیتا اس کا گناہ اپنی جگہ پر ہے. ہاں کلی نہیں کرتا, ثواب میں کمی آئے گی, نماز ہو جائے گی. تو کون ہوتا اس کی نماز کو کہنے والا کہ نہیں ہوتی؟ یہ سارا دین ہماری کھوپڑی کا ہے. اب تو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے خدا کے واسطے مفتی مت بنو, مفت کے مفتی بنو, جہاں مفتا ملے ڈالو, لیکن دین کے مفتی مت بنو. دین کے مفتی نہ بنو. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ لے اور اتنا ہم کو مارے, اتنا ہم کو سزا دے کہ اس سزا ہم برداشت نہ کریں. اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ میں ایک جملہ سناتا ہوں. یہ جو ہم اس طرح دین میں اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں نا, اللہ ہماری نسل سے دین چھین لے گا. میں نے ایک جملے میں سمجھا دیا ہے. آج اگر ہم کسی پر ہٹ کر رہے ہیں, اپنی کھوپڑی سے دین بنا کر کے پیش کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو
کہ میری نسل سے اللہ دین چھین لے. یہ یاد رکھنا, ہلکا مت لینا اس کو. ہم لوگوں نے سب چیزیں بڑی ہلکی لی ہوئی, کی سب چیزیں بڑی ہلکی لی ہوئی, بس فتوے لگاتے جاؤ, اپنی طرف سے دین بنا. جو چیز نہیں پتا خاموش رہو, مسجد جاؤ, اپنی عبادت کرو, نکلو. اس کا مطلب ہے میں مسجد عبادت کرنے نہیں جا رہا, انسپیکشن کے لیے جا رہا ہوں, سب کو دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے. تو کون سا افسر بن گیا بھائی؟ یہ شیطان دماغ میں پلٹ لاتا ہے. یہ چیزیں اپنے اندر سے ختم کرو. جو کرتا ہے اس کو کرنے دو. جو مسجد میں ڈانس بھی کر رہا ہے اس کو کرنے دو, وہ جانے اس کا اللہ جانے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کیا کسی مسجد کے, کسی مدرسے کے, کسی جہاں نیکی کا کام ہو تو جگہ کے چودھری حشمت علی خان بنے ہوئے کہ ہم اس کے فیصلے کریں گے؟ جو کرتا کرتے تو اس کو. کوئی آدمی مسجد کے اندر ننگا ڈانس کر رہا ہے, آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اس کو کپڑے پہنا دو. کرنے تو جو کرتا ہے وہ جانے, اس کا خدا جانے. اس کو اللہ سزا کیسی دے گا کہ وہ عبرت کے نشان بھی بنا کے چھوڑتا ہے. ہم نے کیا سمجھ لیا, نہیں 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 میں اس کو کپڑے پہنا کر باہر نکالوں گا, ماروں گا. یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے, اللہ ہم سے پوچھے گا بھی نہیں. آپ نے کیا سمجھ لیا؟ آپ نے کیا سمجھ لیا؟ کیا سمجھ لیا کہ اللہ میرے سے پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا, یہ اس کا فعل ہے. ہاں, یہ کام اگر مسجد میں کوئی پاگل کرے, کوئی چھوٹا بچہ کرے, اس کو آپ پار کر سکتے, لیکن عقل مند آدمی ایسا کام کرے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کون ہے تو اس کو پوچھنے والے؟ ہم ٹھیکیدار بن گئے ساری چیزوں, ساری چیزوں کے ٹھیکیدار بن گئے. ارے مسجد میں چپل کے ساتھ اگر گالی ہے تو 10 12 پھر مارو. آپ کا کام نہیں ہے. مسجد میں ننگا آ گیا, کپڑے پہنانا آپ کا کام نہیں ہے. مسجد میں ڈانس کر رہا ہے, اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. آپ کو نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابی آئے, مسجد میں پیشاب کر دیا, صحابہ دوڑنے لگے. نبی نے فرمایا ماں چھوڑ دو, پورا پیشاب کر دیا. ہم صحابہ سے زیادہ ایمان والے, صحابہ سے زیادہ ایمان والے, پورا پیشاب کرنے دیا. ایک صحابی کو بلایا, کہا یہاں سے مٹی نکالو. دوسرے کو بلایا, پانی بھر کے لاؤ, اس کو پانی بہا دو. ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ 2-3 گالیاں دو, اس کا فرمان دو. جیسے بس نہیں تو اللہ میرے سے پوچھے گا, تیرے باپ سے بھی نہیں پوچھے گا تو کون ہوتا ہے. سب اپنے اپنی کھوپڑی سے بنایا ہوا, سب اپنی کھوپڑی سے بنایا. سب خدا کے واسطے دین اپنی کھوپڑی سے مت بناؤ, دین کے بارے میں معلومات کرو. ہمارا معلومات کا سلسلہ کیا ہے؟ شیشے پہ لکیریں پھیرنا. ابھی بھی ایک پاگل پیچھے بیٹھا ہو پھیرنا, شیشے پہ لکیریں پھیرنا. خدا کی قسم, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, 2 رکعت یہاں میں پڑھنے شروع ہو جاؤں, اللہ کی قسم مجھے الحمد پتہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا پڑھی. فوراً دماغ چل رہا ہے, فلاں کا بھی واٹس ایپ آنے والا ہے, فلاں کا میسج آنے والا ہے, ہاتھ ادھر گھوم رہا ہوتا ہے, بارش ہو رہی ہے, فلاں کا میسج آ رہا ہے, فلاں کا یہ آ رہا ہے, فلاں کا وہ نماز یہ ہے میری. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھولیا بگاڑ دیا, بھولیا. ارے حضرت جریج کے پاس تو بہت ساری چیزیں تھی, تھوڑی سی ماں کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ہمارے پاس کیا تھا؟ میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کوئی اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کی پکڑ آئے گی تو میں سامنے رکھ کے بچ جاؤں گا. میرے پاس کچھ نہیں. میں پرلے درجے کا نکما, گناہگار, سیاہکار, بدکار انسان. کیا ہے میرے پاس؟ حضرت جریج کے پاس تو عبادت تھی, ماں کی بددعا لگی, مگر بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بچا لیا. ہمارے پاس کیا ہے؟ خدا کی قسم ہماری نماز کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسرا جیب میں, ابھی سلامی السلام دوسرا جیب, ابھی پورا بھی نہیں ہوا, اب کتے کے بچے کا میسج آ گیا. مسلم میں روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم انسان ہیں, پتہ نہیں کیسی نماز پڑھتے اللہ جانتے. ادھر اللہ اکبر کہتے کھوپڑی چلنا شروع ہوتی ہے, گھر میں چل رہی, دکان میں چل رہی, ادھر چل رہی, ادھر چل رہی. میں نے مسجد میں ایک مرتبہ بیان میں ایک جملہ کہا تھا, آج آپ کو بھی سناتا ہوں, آج آپ کو بھی سناتا ہوں. ہماری نماز کا حال یہ ہے, مسجد کے سامنے کی کھڑکیاں کھلی ہوں, میں پہلی صف میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, ادھر امام صاحب کی تلاوت ہے, سامنے سے خود
खूबसूरत बच्ची चली जाए, अल्लाह की कसम में नमाज छोड़ के उसको देखने लग जाओ। ये मैंने मस्जिद में कई अरसे पहले जुमला सुनाया था, आज मैंने आपको भी सुना दूँ। हमारी नमाज का ये हाल है, हम अल्लाह को भूल जाएंगे, अल्लाह को भूल जाएंगे। अरे बच्ची तो दूर की बात, मैंने कह दी काला कपड़ा दुपट्टा उड़ता हुआ नजर आ जाए, सारी आंखें उधर से लिए, कौन अल्लाह, कौन सी नमाज। यही बच्ची आज हमारा मोबाइल, उधर इमाम की तिलावत अभी आती, फातिहा भी नहीं सुनी, वाइब्रेशन होती है, ऐसी खारिश शुरू हो जाती, सारी तवज्जो मोबाइल ले गई। ये भी एक गाली है। अरे मेरे पास क्या है, कल अल्लाह ने पूछ लिया। चले पहली रिवायत सुना तो मुझे दूसरी रिवायत याद है। इमाम मुंज़िरी रहमतुल्लाह ने लिखा, इमाम मुंज़िरी अजीब हदीस लिखी, खुदा की कसम में हैरान हो गया। अल्लाह हम सबको सही समझ नसीब फरमा दे। जहाँ एक आदमी अल्लाह के अपने अल्फाज में सुना, तर्जुमा नहीं कर रहा, अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ रहा है, अल्लाहू अकबर कहता है, और उसकी तवज्जो अल्लाह से हट जाती है। जैसे हम लोग हैं, फौरन घर का ख्याल आया, बाजार का ख्याल आया, दुकान का ख्याल आया, इधर का ख्याल आया, उधर का ख्याल आया। अल्लाह का पैगाम आता है, बंदे मेरे अलावा कोई और खुदा मिल गया है जिसकी तरफ तवज्जो कर रहा है। बंदे मेरे अलावा कोई और खुदा मिल गया है जिसकी तरफ तवज्जो कर रहा है। हमारी नमाज का तो ये हाल है। और आज जैसा हमारा माहौल है ना, मुआशरा है, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मस्जिद की खिड़की के सामने से कोई चले जाए, हमारी नमाज बाकी नहीं रहेगी। हम अल्लाह को क्या कहेंगे? अल्लाह पूछ ले, बंदे तू क्या लेकर आया है, क्या कहेंगे? अल्लाह नमाज़ें लेके आया, ऐसी नमाज़ें मोबाइल वाली, ऐसी नमाज़ें मोबाइल वाली। अल्लाह की कसम, इसने हमारा माँ बाप से ताल्लुक खत्म कर दिया, बीवी बच्चों से ताल्लुक खत्म कर दिया, इबादत से ताल्लुक खत्म कर दिया, अल्लाह से ताल्लुक को काट दिया। लानत है ऐसी नेमत के ऊपर जो अल्लाह से ताल्लुक को काट दिया। यानी हमारी खोपड़ी इतना बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं है कि एक नमाज के लिए 20 मिनट में मोबाइल से ताल्लुक तोड़कर अल्लाह से जोड़, तो उसको ऑफ नहीं करेंगे, साइलेंट में करते, साइलेंट में, ताकि वाइब्रेट होकर मुझे पता चलता है। तो मुनाफिक आदमी है, उधर अल्लाह की ऐसी भाग्य पड़ता है, उधर वाइब्रेट हुई तो वही भूल जाते हैं। बोली साहब मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं है तो मैंने कितनी पढ़ी, तो कहाँ से याद आएगी तेरे को, कितनी पढ़ी के कुत्ती पढ़ी के क्या की, वाइब्रेट हो। मैं सोचता हूँ मुसलमान, अल्लाह के घर में घुसने के बाद तुझे खैरुल्लाह याद कैसे आता है? अल्लाह के घर में घुसने के बाद तुझे खैरुल्लाह याद कैसे आता है? मुझे एक काफिर, मुसलमान नहीं, इत्तिफाकी याद आ रहा है। काफिर कौन? काफिर, मुसलमान नहीं, नबी के जमाने का काफिर। ईमान अल्लाह के घर बैतुल्लाह पे इतना पुख्ता था, कोई मसला आता तो रात के अंधेरे में बैतुल्लाह के जो खिलाफ होते उसमें सर डालकर अल्लाह से मांगा। हमारा ईमान तो उस काफिर से भी गया हुआ है। किस बात के मुसलमान है? क्या है हमारे पास? आज अल्लाह से आहद करो, अल्लाह मोबाइल जरूरत में इस्तेमाल करें। ये भी एक बच्ची है जिसने हमारा ताल्लुक हमारे माँ बाप से तोड़ दिया, बीवी बच्चों से तोड़ दिया, इबादत से तोड़ दिया, नमाज से तोड़ दिया, किसी चीज में ध्यान ही नहीं है, किसी चीज में दिल लगता ही नहीं है। तो ऐसी चीज हमारे पास रहनी नहीं चाहिए। अल्लाह को कल क्या पेश करेंगे, क्या कहेंगे? अल्लाह मैं ये लेके आया हूँ, अल्लाह मेरी नमाज मोबाइल वाली थी, वहाँ धुन भी बजती थी, मैं भी पढ़ रहा होता था, अल्लाह मेरी नमाज तो ये थी कि हम तो शुरू करता था, आधे में भूल जाता था। अल्लाह मेरी नमाज तो ये थी कि मुझे सजदे में कहना है सुबहान रब्बियल आला, मैं अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवात पढ़ता हूँ। ये कहेंगे अल्लाह? ये हमारा हाल है। अरे आज तो हमारे आम लोग तो बेचारे दूर की बात, जिन पर मौलवी, मुफ्ती, हाफिज, कारी का भी लेबल लगा है ना, उनकी बीवी के पास दूसरी बच्ची मोबाइल है। हमारे दीनदारों का ये हाल है, दीनदारों का ये हाल है। मोबाइल को पता
پتہ نہیں کیا سمجھ لیا جیسے کہ حضرت جبریل کا بس وہ 24 گھنٹے کا پیغام ہمیں اس پر مل رہا ہے. ہمیں بھائی یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. آج اس نے ہمیں اتنا بڑا گدھا بنا دیا, اتنا بڑا گدھا, اتنا. میں نے ایسے نہیں کہا, میں پارہ 28 سورہ جمعہ کی ایک آیت کو سامنے رکھ کر کے بات کر رہا ہوں. مثل الذین حملوا التوراۃ تو اس میں حمار کا لفظ آتا ہے, ایسے نہیں کہہ رہا. اتنا بڑا گدھا بنا دیا, اتنا بڑا گدھا بنا دیا. ہم مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھے ہیں, سلام پھیر دیا, لوگ سنتیں شروع ہو گئے, میں موبائل کان پہ لگ کے بیٹھ سکتا ہوں. تو مجھ سے بڑا گدھا دنیا میں کوئی ہے؟ مجھ سے بڑا گدھا دنیا میں کوئی ہے؟ کیا ہمارا حال ہے؟ ہم نے موبائل کو کیا سمجھ لیا یہ ہماری ترقی کا راز ہے؟ نہ 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 نہ, یہ ہماری بدبختی اور میری آنے والی نسل کا دین سے دور ہونے کا نام ہے. میری نسل دین سے بھاگے گی, میری نسل کو اللہ دین سے دور کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اسلام کا مذاق اڑاتا ہوں, میں اسلام کا مذاق اڑاتا ہوں. اللہ دور کر دے گا, قریب نہیں کرے گا. میری نسل سے دین کو چھین لے گا. ہم نے اس کو ترقی کا راز سمجھ لیا ہے, ترقی نہیں ہے. حضرت جریج کے قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے, عبادت کو سمجھ کے کرنا یہ ہماری ترقی کا ذریعہ ہے. حضرت جریج فیصلہ نہ کر سکتے. ارے ہم تو سنتے ہیں, ہمارے آپس میں باتیں ہوتی ہیں, ہم تو بھائیوں دوستوں کی طرح ایک دوسرے کو دین کی بات بتاتے ہیں. اب ہم قیامت میں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا. اب تو جوتے پڑیں گے, اب تو جوتے پڑیں گے. حضرت جریج کو تو علم نہیں تھا, عبادت تھی ان کے پاس, علم نہیں تھا ان کے پاس, اس لیے فیصلہ نہ کر سکے کہ ماں کی پکار پہ جاؤں یا نماز میں لگا رہوں. ہم نے تو سن لیا نا, ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں پتہ نہیں. اب اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی نسلوں کے دین کو چاہتے ہو کہ میری نسل میں دین باقی رہے, اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دو, اپنے آپ کو بنانا شروع کر دو. اور کیا ہے؟ مسجد کو مسجد سمجھو, نماز کو نماز سمجھو, ماں باپ ہیں ان کا احترام کو اپنے سامنے رکھو, بیوی بچے ہیں ان کا خیال اس کو اپنے سامنے رکھو. ہمارا حال کیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوی کو بات کر رہے کان پہ لگاؤ. کون سے عقل مند ہو, کون سے افلاطون ہو؟ آج ایک عیسائی اپنے چرچ کے اندر جاتا ہے, اپنے چرچ کے اندر جاتا ہے تو وہ باہر پہلے موبائل کو آف کرتا ہے, پھر وہ چرچ کے اندر جاتا ہے. اور مسلمان تو اتنا بے غیرت ہے کہ صف میں بیٹھ کر ادھر اللہ اللہ بھی کر رہا ہے, ادھر موبائل بھی لگا. ہم سے وہ کافر اچھا, ہم سے تو وہ کافر اچھا ہے جو اپنے چرچ میں جا رہا ہے موبائل بند کر دیتا ہے. ایک مسلمان کو اتنا اچھا دین اسلام اللہ نے دیا تو اس مسلمان کو اسلام کی طرف ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں, یار غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم میں بزرگ کا جملہ سنا رہا ہوں, میرے گناہ کی نحوست بیچارے وہ بھگت رہے ہیں, میرے گناہوں کی نحوست وہ بھگت رہے. ارے بھائی چلتے ہیں, پاؤں میں پتھر کھڈے کی ٹھوکر لگتی ہے تو چوٹ پاؤں میں آتی ہے کہ کھوپڑی پہ آتی ہے؟ آتی ہے, کھوپڑی پہ آتی ہے. ٹھوکر میں کھا رہا ہوں پتھر سے, گڑھے سے, بیچارے عذاب وہ بھگت رہے, یہ ہمارے گناہوں کی نحوست. ارے پوری دنیا میں مسلمان, اور اتنے مبارک مہینے میں مسلمان دعائیں کر رہے, اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر. کیا کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ ہمارے گناہوں کی پاور زیادہ ہے اور ہماری نیکیوں کی پاور عقل سے سوچنے کی بات ہے نا بھائی. لوگ بیت اللہ میں بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, مسجد نبوی میں پیارے نبی کے روزے کے سامنے بھی رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں, پھر بھی کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ ہمارے گناہوں کی نحوست اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ نحوست ہے ہمارے گناہوں کی کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ان بیچاروں کے حق میں. اور جوان نہیں جا رہے, معصوم بچے اور عورتیں جا رہی ہیں.
معصوم بچے اور عورتیں جا رہی ہیں، جواب نہیں جا رہی۔ سوچو آج ہم نے جو اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے، اللہ نہ کرے اگر اللہ چاہے تو ان جیسا حال ہمارے اوپر لے آئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ عقل بند ہو گئی ہماری، عقل بند ہو گئی ہے ہماری۔ حضرت جنید کے قصے سے دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ ماں نے کتنی جلد بازی کی، 3 مرتبہ بلایا، 3 دن نہیں سلایا تو بدعا کر بیٹھا۔ میں نے شروع میں پارے 15 کی آیت پڑھی تھی، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے۔ انسان کیا ہے؟ بڑا جلد باز۔ اور اب ہے گھر میں لے لو تو جلد باز، کاروبار کی جگہ لے لو تو جلد باز، رہن سہن گپ شپ ماحول معاشرے میں جہاں بھی لے لو جلد باز۔ ہم سے بڑا جلد باز حضرت جریش کی ماں نے بھی جلد بازی میں بدعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لی، اور وہ قصہ ہوا بھی، میرا قصہ تو سنا دیا ہوا بھی کہ ایک بدکارن کو دیکھنا پڑ گیا، اللہ نے نجات تو دے دی لیکن ماں کی نکلی ہوئی بددعا لگی کیسی؟ ایک کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے، ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہو یا بد دعا ہو، 7 آسمان کو چیرتی ہوئی عرش تک جاتی ہے۔ ایسا عجیب جملہ ہے، ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہو یا بد دعا ہو، 7 آسمان کو چیرتی ہوئی عرش تک جاتی ہے۔ باپ ایک کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا اور ایک کو جنت کا درمیانہ دروازہ بنایا۔ ہمارے یہاں دونوں کی قدر نہیں، دونوں کے ماں باپ، ہمارا ماں باپ، ہماری چھاڑی، ہماری بچی موبائل۔ میں تو کھلا بولتا ہوں، ڈر صرف خدا کا ہے، بندوں سے میں نہیں ڈرتا، کھلا بولتا ہوں، میں بدنام بھی اسی وجہ سے لوگوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے ماں باپ بھی موبائل کو بنایا، بیوی بھی موبائل کو بنایا، چھاڑی بھی موبائل کو بنایا، عبادت بھی موبائل کو بنایا۔ اس سے بڑھ کر کیا بےغیرتی چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کیا بےغیرتی چاہیے؟ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی یہ شیطان کے کاموں میں سے۔ جلد بازی کس کے کاموں میں سے؟ شیطان کے کاموں میں سے۔ آج ہم انسان شیطانوں والے کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہمارے سامنے آئے، کوئی بھی واقعہ ہمارے سامنے آئے، کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے، فوراً فیصلہ نہیں کرتے، تھوڑا ٹھنڈا کر کے گانے۔ اچھا اب ہمارے پاس ایک کان بھر جاتا ہے، دوسرا تو خالی ہے نا، بھی ایک نے آ کے سنائی ہے نا، دوسرے تو نہیں سنائی، بس پہلا بھرنے کے بعد میں بھی کپڑے اوپر کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہاں میرے سے بڑا میں مشہور ہوں نا، میں فیصلے کرتا ہوں نا، میں یہ ہوں، بس جہاں چل چلتے ہیں۔ جب دوسرے کان سے سنتے پتہ چلتا پہلا چھوٹا ہے۔ تو بھائی کس نے کہا تھا، کس نے کہا تھا جلد بازی کرو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے، کہاں بھیج رہے؟ یمن۔ نبی علیہ السلام نے بلایا علی ادھر آؤ، کا بات سن، کیا جزاد تھے، داماد بھی تھے، فری کا بات سن، اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا جب تک دونوں پارٹیوں کی باتیں نہ سن لے۔ میں نے اپنے الفاظ میں سنا ہے، میں ترجمہ نہیں کر رہا کہ یہ پارٹی کہاں سے آ رہے، اپنے الفاظ میں سنا وہ بات سمجھ آ جائے۔ اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ تو دونوں پارٹیوں کی بات نہ سن لے۔ اور میرا حال کیا ہے، انہوں نے مجھے کچھ کہہ دیا، چلو بھائی چلو فوراً ڈنڈے لے کے نکلو، آگے جاتے پتہ چلتا جی غبارے میں ہوا ہی نہیں، سب ختم۔ کس نے کہا تھا جلد بازی کرو بھائی؟ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ،
بڑے عجیب بات ہے، بہت عجیب بات بھی ہے۔ ان کا ایک قول لکھا ہے، میں حیران ہو گیا پڑھ کر کے۔ کہنے لگے ایک آدمی اگر تمہارے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، کیا کر دیا ہے؟ فلاں آدمی نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، کہا اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا، اس کو جھوٹا سمجھنا۔ کیا نظر آ رہا ہے کہ آنکھ کیا ہے؟ پھوٹی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کیا فرماتے ہیں؟ اس کو سچا مت سمجھنا، کیا سمجھنا؟ جھوٹا سمجھنا۔ کہا آنکھ پھوڑنے والا ایک نہیں پھوڑتا، دو نہیں پھوڑتا ہے، تیری ایک کیوں پھوٹی؟ تو نے بھی اس کی ایک آنکھ پھوڑی ہوگی تو تیری ایک آنکھ پھوٹی ہے۔ اپنا نہیں بتا رہا، آنکھ پھوڑنے والا ایک آنکھ کیسے پھوڑ سکتا ہے؟ وہ دونوں ہی پھوڑے گا۔ تیری ایک آنکھ پھوٹی ہے مطلب تو نے بھی کسی کی ایک آنکھ پھوڑی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے سے دو قطرے لہو کے بہتے ہم سارا بھر جاتا ہے ہمارے، یا وہ میرا دوست ہے جو مجھے کہہ رہا ہے، اب دوستی کا خیال رکھنا ہے، یا رشتہ دار ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رسول دین سب لپیٹ کے ہم جیب میں ڈالتے ہیں۔ اب ہماری زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ ایک کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسرے کو برا سمجھتے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، اپنے دشمن کم سے کم بناؤ، دوست زیادہ بناؤ۔ اپنے دشمن کم سے کم بناؤ، دوست زیادہ بناؤ۔ ابھی ایک آدمی کی بات سن کے میں چل پڑوں اور بات کچھ اور نکلے تو اس کی دوستی میرے ساتھ رہے گی نہیں، ایک دشمن ہو گیا۔ پھر دوسرا آ گیا، اس کی بات سن کے میں اس کے ساتھ چلوں، یہ دوسرا دشمن بنا لیا۔ ایسے ہم گھر میں بھی بناتے ہیں، بچوں میں ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہیں نا بچے، ایسے ماحول میں بھی بناتے ہیں، دوست یاروں میں بات ہوتی ہے، بیٹھک میں بھی بات ہوتی ہے، رشتے داروں میں بھی بناتے ہیں، دشمن بہت پال لیتے ہیں۔ کیوں؟ اب اگر اس طرح نہ کروں تو میرے اوپر تو پھول لگے ہوئے نا، یہ حاجی ہے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ پھول کا کیا ہوگا؟ چودھری ہوں میں، اور میں اپنی بات کیسے کراؤں؟ اپنے آپ کو گرا دو، خدا کی قسم اللہ اٹھا دیتا ہے۔ لیکن غلط فیصلے کرو گے، غلط چیزوں میں پڑو گے تو اللہ ایسا ذلیل کرتا ہے کہ نسلوں پہ لیبل لگا دیتا ہے، نسلوں پہ لیبل لگاتا ہے۔ میں قرآن سے اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، ارے تیرا ہمارے سے کیا واسطہ؟ تیری نماز یہ وہ اس کا ہمارے سے کیا واسطہ؟ دنیا میں سب سے پہلے یہ جو تولنے کے اندر کمی بیشی کی ہے یہ حضرت شعیب کی قوم نے کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں سب سے پہلے تولنے میں کمی بیشی کی ہے۔ انہوں نے حضرت شعیب سے کہا کہ ہمارے کام سے کیا واسطہ؟ ہم اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ اس امت کے اندر اس ناپ تول میں کمی والوں کے لیے اللہ نے چھوٹا سا جملہ کہا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ ناپ تول میں کمی والوں کے لیے جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس کا نام ہے وائل، اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے ہلاکت۔ اب سوچو جو تول میں کمی کرتا ہوگا کیسی ہلاکت اس کو ملے گی۔ قیامت تک جو بھی یہ کام کرتا رہے گا، یہ برائی کس کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم میں۔ تو یہ ہم جو جلد بازی کے فیصلے کرتے ہیں نا، کہ جو پھول لگے ہوئے نا، ہمیں تھانے داروں کو پھول لگے ہوتے ہیں، ان کی وردی بولتی ہے، بندہ نہیں بولتا۔ ہماری بھی شہرت کے پھول لگے ہوتے ہیں نا، کوئی فیس بک پہ مشہور ہے، کوئی یوٹیوبر ہے، کوئی علاقے میں ہے، کوئی دوستوں میں ہے، یہ بھی پھول ہوتے ہیں ہمارے۔ ہم اس کو گرنے نہیں دیتے اور اپنے آپ کو بھی ذلیل کروا دیتے ہیں، اپنی نسل کو بھی ذلیل کروا دیتے ہیں۔ پھر لوگ انگلی اٹھا کے، ہاں یہ اسی کا بیٹا ہے، ہاں یہ اسی کا بھائی ہے، ہاں یہ اسی کا بیٹا ہے، ہاں یہ۔ اس لیے عقل سے فیصلے، عقل سے فیصلے، جو بھی آئے ڈالو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً کپڑے آستین اوپر چڑھا دے، چلو چلو نہیں، میرا دوست آئے، میرا بھائی آئے، ارے میری بیوی آئے، میری ماں کے خلاف بولے، میری ماں میری بیوی کے خلاف بولے، بابا ہم بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کے ماں کو، ماں کی محبت میں گرفتار ہو کے بیوی کو، بس لڑائی شروع۔ نا 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 نا، ایک کان بڑا ہے، دوسرے کو بھی بھرو پھر فیصلہ کرو۔
حضرت جریج کے قصے سے پتہ چلتا ہے جلد بازی اللہ کو پسند نہیں، اور انسان جلد باز ہے۔ اللہ نے اس فطرت پر پیدا کیا ہے، اس فطرت پر پیدا کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے اندر باقی رکھیں، بلکہ اپنے اندر سے جلد بازی کو ختم کریں۔ جہاں بھی جس موقع پہ بھی ہو، جلد بازی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ یہ حضرت جریج کے قصے سے دوسری بات پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بھی نصیب فرما دے، صحیح عمل بھی نصیب فرما دے، اور صحیح علم بھی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا کہنا، سننا، بیٹھنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم۔ پروردگار عالم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پیدا کرنے والے اللہ، اے ہمیں ہر چیز دینے والے اللہ، اے اللہ آپ کی مقدس کتاب کی تکمیل کی ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رحم المساکین، اللہ وہ مقدس کلام جو آپ کی ذات سے نکل کر کے آیا، اے اللہ وہ کلام جو آپ کی ذات سے نکل کر کے آیا، اے اللہ آپ نے اپنے پیارے حبیب کے دل پر اتارا، اے اللہ اس کے واسطے سے اللہ آپ کی امت کے دلوں کے اوپر اتارا۔ اللہ یہ آپ کو پسند کتنا ہے یہ آپ کے حبیب نے ہمیں بتایا۔ اللہ اس کے پڑھنے والے کو، سننے والے کو یا اللہ آپ کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا محبوب رکھتے ہیں۔ اے مولا کریم، ہمارے حبیب ہم کو بتا گئے۔ اللہ یہ محبت ہے، اللہ یہ ان لوگوں کا احسان ہے کہ اللہ یہ آپ کے مقدس کلام کو سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ اے مولا، پڑھنے والا تو اپنے دھن میں پڑھ کے چلا جاتا ہے، وہ تو سال میں اپنے ایک آموختے کو پورا کر لیتا ہے، اس کا کوئی احسان نہیں۔ مولا ان سننے والوں کا احسان ہے کہ اللہ یہ بیچارے جمع ہوئے، ہمت کی کھڑے رہے۔ یا ارحم الراحمین، اے اللہ جیسی بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، اے اللہ جسم میں کمزوری ہے، بیماری ہے، مگر آپ کی کتاب سے محبت، اے اللہ کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ یہاں موجود رہے۔ اے اللہ ان کے اس مقدس عمل کا آپ کو واسطہ ہے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، یہ جو کچھ پڑھا گیا، یہ جو کچھ سنا گیا، اے اللہ یہاں بچوں نے بھی اللہ جیسے بھی پڑھا، ٹوٹا پھوٹا پڑھا، اے اللہ ہیں بچے، اے اللہ عمر کے تھوڑے ہیں، گناہ بھی ان کے کمزور ہیں، اے اللہ بڑوں کے مقابلے میں تو یہ گناہوں سے اچھے ہیں۔ اے مولا کریم، ان سب کے پڑھنے کو، سننے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس مقدس کتاب کی رحمتوں سے، برکتوں سے اللہ ہم سب کو مستفید فرما دیجیے۔ اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ کیجیے۔ اللہ ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ ہمارے اندر جو بدبختیاں آ گئی ہیں، دین کا احترام نکل گیا، نماز کا احترام نکل گیا، قرآن کا احترام نکل گیا، بڑوں کا احترام نکل گیا، مسجد کا احترام نکل گیا۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دل لگا لیا، دنیا سے محبت جوڑ لی۔ ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ آئندہ زندگی میں آپ ہمیں محروم نہ کر دیں، اللہ اس سے بچا لیجیے۔ اے اللہ یہ جو ہمارے اوپر بدبختی کا لیبل لگ گیا ہے، ہم موبائل سے، دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے لگ گئے، اللہ اس دنیا کی، موبائل کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہ ضرورت کے درجے میں لے آ، اللہ ضرورت کے درجے میں لے آ، اللہ ضرورت کے درجے میں لے آ۔ اے اللہ اپنے وقت کو اس میں برباد کرنا، زندگی کو اس میں لگائے رکھنا کہ ہر کام سے ہم بیگانے بن گئے، یہاں تک کہ دین کی بھی دھجیاں اڑا دی۔ اللہ دین پر عمل کرنے والوں کی بھی دھجیاں اڑا دی۔ اے مولا کریم اس بدبختی سے ہم کو بچا لیجیے، اللہ اس بدبختی سے ہم کو بچا لیجیے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، دین پر صحیح عمل کرنے والا بنا دیجیے، دین کی محبت کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، یہ بڑی
ہمیں دین سے محروم کر دے، اسلام سے محروم کر دے، ہماری نسلوں سے دین کو چھین کر کے لے جائے۔ اللہ اس بدبختیوں سے ہم کو بچا لیجیے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجیے۔ اللہ سب سے بڑی یہ سمجھ عطا فرمائیے کہ یہ موبائل چیزیں ایسی چیزیں مشینریاں نہیں تھی، تب بھی تو ہماری زندگی گزر رہی تھی، تب بھی تو ہماری زندگی گزر رہی تھی، الحمدللہ اچھی گزر رہی تھی۔ اللہ اس کے ہونے کے ساتھ اس سے بچتے ہوئے، اس کے فتنے سے بچتے ہوئے ہماری زندگی کو اور اچھا بنا دیجیے، اللہ اور اچھا بنائیے، ایسا اچھا بنائیے کہ ہم لوگوں کا بھی خیال کرنے والے ہوں، اپنوں کا بھی خیال کرنے والے ہوں، عبادت کا بھی خیال کرنے والے ہوں، عبادت کی جگہوں کا بھی خیال کرنے والے ہوں۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہمیں صحیح سمجھ اور عمل نصیب فرما دیجیے، صحیح سمجھ اور عمل نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اس قرآن کے پڑھنے سننے، اس اہتمام کے اندر کمی کوتاہی جو رہ گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اللہ اس کمی کوتاہی کی وجہ سے آئندہ زندگی میں تراویح سے، روزے سے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے اور کسی عمل سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ اللہ اس بدبختی سے بچا لیجیے۔ اللہ اس مقدس کتاب کا واسطہ ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے پیارے نبی کے ایک امتی کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، گناہوں کی نحوستوں کو عافیت کے ساتھ ظاہر فرما دیجیے، گناہوں سے، گناہوں کے مواقع سے جہاں جہاں گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سے بچا لیجیے۔ اللہ آپ بچائیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہم اپنی طاقت سے نہیں بچ سکتے، اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں۔ مدد فرمائیے، قدم قدم پہ مدد فرمائیے، قدم قدم پر گناہوں سے بچائیے، نیکی کے کاموں پر لگائیے اور نیکی کے کام صحیح صحیح طور پر کرنے والا بنا دیجیے، ٹھیک ٹھیک کرنے والا بنا دیجیے، جیسے اس نیک کام کرنے کا حق ہے، نماز کو نماز کے حق کے ساتھ، روزے کو روزے کے حق کے ساتھ، اور جتنے کام ہیں اللہ ان کو تمام کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ اے مولا کریم، ہمارے پیارے نبی کے امتی کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ اس مقدس کتاب کے واسطے سے اللہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے جو جو بیمار ہے اللہ سب کو شفائے کل نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہے، والدین میں سے ہو، بیوی بچوں میں سے ہو، بہن بھائیوں میں سے اور کوئی ہو، اللہ ہمارے رشتہ داروں میں ہو، عزیز و اقارب میں ہو، اے اللہ کوئی بھی انسان بیمار ہو اللہ تمام کو شفائے کل نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ آسانیوں کا معاملہ فرمائیے، راحتوں کا معاملہ فرمائیے، سکون کا معاملہ فرمائیے، اللہ نیکیوں والا ماحول پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے نفرت، ایک دوسرے کے لیے دشمنی، ایک دوسرے کے لیے بغض، عداوت، کینہ بھرا ہوا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجیے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہمارے پیارے نبی کی محبت پیدا فرمائیے، دین کی محبت پیدا فرمائیے، دین والوں کی محبت پیدا فرمائیے، دین والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بنا دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے دلوں سے ان گندگیوں کو صاف فرما دیجیے یا اللہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بنا دیجیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، قرآن کریم کی رحمتوں سے، برکتوں سے اے اللہ ہم سب کو مستفید فرمائیے، ہماری جانوں کو، ہماری ذاتوں کو، ہمارے گھروں کو، زمین کے چپے چپے کو اے اللہ اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے بھر دیجیے۔ اے اللہ اس مقدس مہینے میں یہ کلام بہت پڑھا جاتا ہے، اس مقدس مہینے کو ہمارے لیے سالم رکھیے، ہمیں اس مقدس مہینے کے لیے سالم رکھیے، سلامتی کے ساتھ ہم سے قبول فرما لیجیے، اور آئندہ زندگی میں بار بار یہ مقدس مہینہ ہم کو ملتا رہے، اور ملنے کے بعد ہم اس کی قدر کرنے والے ہوں، احترام کرنے والے ہوں، اور ایسی قدر اور احترام کرنے والے ہوں جیسے ہمارے پیارے نبی نے کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں بار بار زندگی میں یہ عطا فرمائیے، نصیب فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہم ہیں تو آپ کے بندے، اے اللہ ہے لٹے پٹے،
گناہوں میں لکھڑے ہوئے، اے اللہ ہر جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، جن چیزوں پر ہم نے آسرا لگایا تھا وہاں سے کچھ نہ ملا، وہاں سے کچھ نہ ملا، اللہ کیسے ملے گا؟ وہاں سے کچھ ملتا ہی نہیں، ملتا تو آپ کے پاس ہے۔ اللہ بولے بٹ کے آپ ہی کے حضور آ گئے۔ مولا اپنے دلوں میں بڑی امیدیں لگائے بیٹھے، بڑی آسیں لگائے بیٹھے، اپنی دلوں کے اندر بڑی آرزویں لیے بیٹھے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، بڑی امیدیں آرزویں ہیں۔ آپ تو علیم بذات الصدور ہیں، دلوں میں جھانکنے والے ہیں، بڑے باریک بھی لطیف ہیں، آپ کو ہر چیز کی خبر ہے، خبیر ہے۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر جو جو ضروریات ہیں، جو جو حاجتیں ہیں، جو جو کام ہیں، جو جو چیزیں ہیں، اللہ تمام کو اپنی رحمت سے، خزانہ غیب سے اسباب کے ساتھ ان کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ سب کو پورا فرما دیجیے، اللہ سب کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ ہم جہاں بھی ہوں، جس جہاں میں ہوں، جو ہماری ضرورت ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، اللہ اپنی رحمت سے، خزانہ غیب سے، اسباب کے ساتھ اللہ اسے پورا فرما دیجیے گا، اللہ اسے پورا فرما دیجیے گا، اللہ پورا فرما دیجیے گا، اللہ محروم نہ کیجیے گا، محرومین میں شامل نہ کیجیے گا، محرومین میں نام نہ لکھیے گا۔ اے مولا کریم، ہر جگہ ہم سب کی خبر گیری کیجیے گا، ہم سب کی خبر گیری کیجیے گا، جو ہماری ضرورت ہے اس کا انتظام کر دیجیے گا یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ نے ہماری قسمت میں، مقدر میں، اے اللہ امتحان لکھے ہوں، اے اللہ لکھے ہوں، اللہ دنیا ہو یا آخرت ہو، اللہ ہم سب کو، ایک ایک انسان کو ان تمام امتحانات میں اللہ سرخ روئی نصیب فرما دیجیے گا، اللہ آسانیوں سے کامیاب فرما دیجیے گا یا ارحم الراحمین۔ ہم اس قابل نہیں کہ آپ ہمیں آزمائش میں مبتلا کریں، ہم تو کمزور ہیں اللہ، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہماری آزمائش مت کیجیے گا۔ اے اللہ اگر آپ نے مقدر میں لکھ دیا ہو تو جو بھی امتحان ہو کامیاب فرما دیجیے گا یا ارحم الراحمین۔ ہمارے پیارے نبی نے جتنی دعائیں کی تھی سب میں ہمارا حصہ پیدا فرما دیجیے، یا اللہ جتنی چیزوں سے پناہ چاہی تھی یا اللہ سب کو ان سب چیزوں سے پناہ نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، یہ ہمارے ساتھی، یہ ہمارے بھائی، یہ ہم سے تعلق رکھنے والے، محبت کرنے والے بیچارے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ مجھے تو آپ جانتے ہیں کیسا بدبخت امین انسان ہو، اللہ ان کی محبت ہے، ان کی ایک سوچ ہے مولا، اے اللہ یہ بیچارے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ دلوں میں آرزویں رکھتے ہیں، موقع بموقع کہتے بھی رہتے ہیں، لکھ کر کے بھی پیغام دیتے ہیں، اللہ کہنا بھی چاہتے ہوں کہ بیچارے کوئی شرم کے مارے، کوئی کسی اور چیز کی وجہ سے نہ کہہ سکا ہو۔ اے مولا کریم، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، سب کی حاجتوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، سب کے اٹکے ہوئے مسائل کو اللہ حل فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے دلوں میں جو امیدیں آرزویں ہیں مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وارحمنا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین۔